بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایک ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے ساری کائنات بنائی اور انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا، جس کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے حکم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہٰذا ہر شخص کو اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اسکول یعنی مکتب میں بھیج کر دینی تعلیم بھی دلانی ہوگی، اور خود کو بھی اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ جب آپ کا بچہ دینی و دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرے گا تو وہ ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ خدمت گزار ڈاکٹر، حق کا ساتھ دینے والا وکیل، ایماندار تاجر، امانت دار ملازم بنے گا۔ اسی طرح مالدار غریبوں کی مدد کرنے والا، غریب صبر کرنے والا اور اللہ سے لینے والا ہوگا۔ ماں باپ بچے کی تربیت کرنے والے اور بچے ماں باپ کے خدمت گزار بنیں گے۔ ایک اچھا انسان بن کر حلال و حرام میں فرق سمجھے گا اور اپنے ماں باپ، خاندان، ملک اور عالم کے ہر مذہب کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بھلی امت ہو، تمام انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو، بھلی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ادارہ دینیات نے بچوں اور بڑوں کے لیے علماء کرام اور بڑوں کی نگرانی میں 1 گھنٹے کا نصاب بنایا ہے۔ اس میں حوالوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ اختلافی باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہے۔ دینیات نصاب کی ترتیب اس طرح ہے: نرسری کورس 2 سالہ، پرائمری کورس 5 سالہ، سیکنڈری کورس 5 سالہ، ایڈوانس کورس 5 سالہ، بالیغان کورس 3 سالہ۔ نصاب کا انڈین اور انٹرنیشنل 10 سے زیادہ لینگویجز میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس نصاب میں مختلف مضامین یعنی سبجیکٹس دیے گئے ہیں۔ شروع میں اس میں حمد، نعت اور نظم یاد کرائی جاتی ہے۔ دینیات نصاب میں 5 مین سبجیکٹس ہیں: قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت، زبان۔ قرآن، جس میں صحیح تجوید کے ساتھ مکمل ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ میں سورتیں بھی حفظ کرائی جاتی ہے۔ حدیث، جس میں دعاؤں اور سنتوں کے ساتھ ساتھ 40 حدیثیں زبانی یاد کرائی جاتی ہے۔ عقائد و مسائل، جس میں عقائد، نماز، مسائل اور اسماء حسنہ یعنی اللہ کے 99 نام یاد کرائے جاتے ہیں۔ اسلامی تربیت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اسلامی معلومات اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ بیان کرنا بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ طلبہ ان اچھی باتوں کو سارے عالم میں پہنچا سکے۔ زبان، جس میں عربی اور اردو پڑھنا، لکھنا اور بولنا سکھلایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے والدین اپنے بچوں کی آسانی سے نگرانی کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا، اور بچوں کا بننا نسلوں کا بننا ہے، کیونکہ یہ کل کے مرد اور عورت بنیں گے اور انہی کے ذریعے آگے کی نسلیں وجود میں آئیں گی، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ لہٰذا دینیات منظم مکتب کے ذریعے صرف بچوں ہی کو بنانے کی محنت نہیں ہے، بلکہ سارے معاشرے کو قیامت تک کے لیے بنانے کی محنت ہے۔ آج کے نازک دور میں بچوں کا مستقبل بنا کر پورا معاشرہ بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہماری جان، مال اور صلاحیت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کے متعلق کل آخرت میں ہماری پوچھ ہوگی۔ آؤ ہم سب مل کر نیت کریں، دین سیکھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچا کر نفرتوں سے پاک، پیار و محبت والا، پرسکون اور ایک بہت اچھا معاشرہ
ہمیشہ کے لیے بنائے اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے آپ اپنے گھر کے بچوں کو قریب کے دینیات منظم مکتب میں پڑھنے کے لیے ضرور بھیجیں اور خود بھی جا کر پڑھیں۔ اگر آپ کے علاقے میں دینیات مکتب نہیں ہے تو آپ اسے خود آسانی سے چالو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دینیات منظم ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ذریعے صرف 2 گھنٹے میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی سہولت کے وقت میں سیکھ سکتے ہیں، اور پھر ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ دے کر دینیات منظم مکتب آسانی سے بنا بھی سکتے ہیں اور کہیں بھی اسے بڑھا سکتے ہیں، جس سے آپ کے خاندان اور پورے علاقے کے بچوں کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سارے عالم کے ثواب میں شامل ہو کر دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ کے پاس بڑا موبائل ہے تو آپ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے پلے اسٹور پر آپ جائیں اور آپ سرچ کریں دینیات، اور اس کے بعد دینیات سلیبر، یہ آپ کلک کریں اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے بعد پھر اوپن کریں۔ جب اوپن کریں گے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہے نرسری کے 2 سال کا کورس ہے، ایک پہلے سال کا ایک دوسرے سال کا ہے، یعنی نرسری 2، نرسری 1، نرسری 2۔ لیکن ہم نے نرسری 1 نہیں پڑھایا، ہم پڑھا رہے ہیں نرسری 2 سے۔ تو آپ اس کو جب کلک کریں گے تو یہاں پر بہت ساری زبانوں کے اندر ہے، جیسے اردو، ہندی، ٹھیک ہے، پنجابی، گجراتی، ٹھیک ہے، انگلش، عربی، تمل، سب چیزوں، ملیالم، یعنی کئی ساری زبانوں کے اندر ہے۔ اب آپ کو اردو میں پڑھنا ہے، آپ اردو والے پہ ٹچ کریں گے، یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ جیسے مان لو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے جیسے کلک کرا تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ کو اردو والے پہ ٹچ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو آپ اس طریقے سے اس کو کھولیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابتدائیہ میں حمد نعت ہے تو آپ اس کو ٹچ کریں گے تو یہ آ گئی آپ کی نعت۔ ایسے ہی مان لو آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنا ہے تو آپ کو نورانی قاعدہ پر ٹچ کریں گے اور پھر یہ کلک کریں گے تو یہ نورانی قاعدہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، جیسے نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، لکیر کے نیچے 1 نقطہ، ایسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر دوسرے اسباق شروع ہو جائیں گے، مان لو جیسے، ٹھیک ہے، حفظ سورہ کا سبق شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے تو دعا و سنت کا سبق شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو آرام سے اپنے بچوں کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کتاب کھولیے اور سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم جو سبق شروع کریں گے وہ نرسری 2 سے کریں گے، اور جو یہ کورس ہے یہ بمبئی والوں کا کورس ہے۔ اس کے بعد اس میں پہلے 5 سال کا کورس ہے۔ 5 سال کے کورس میں قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا کیا ہے آپ نے پیچھے ویڈیو کے اندر دیکھ ہی لیا۔ اب ہم بس یہ ہے کہ ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم، اگر آپ موبائل کے اندر دیکھ رہے ہیں تو موبائل کے اندر ایپ کے اندر حمد وغیرہ آتی ہے، اس طریقے سے آپ کھول لینا۔ آپ کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تو کتاب کے اندر سب سے پہلے حمد اور نعت آئے گی، اس کی تعریف آئے گی، اور یہ صفحہ نمبر 9 ہے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تعریف آتی ہے، جیسے جن اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور پیاری باتیں ہو تو وہ اشعار پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حمد آتی ہے۔ اب ہم حمد پڑھیں گے۔ سب کا مالک اللہ ہے۔ جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو بچوں کو ہم، کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے نرسری 2 کی جو کتاب ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، تو بچوں کو ہم کاٹ کاٹ کر سبق پڑھائیں گے تھوڑا تھوڑا، تاکہ بچے کی زبان اس کو کہنے لگے۔ جب وہ بچے کی زبان مانوس ہو جائے تو پھر ہم پورا لفظ پڑھائیں گے، جیسے سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سارے جہانوں کا اکیلا کرتا دھرتا اللہ ہے، سورج چاند سبھی روشن کرنے والا اللہ ہے، کون ہے میرا اس کے سوا، سب کا سہارا اللہ ہے، دل سے دعائیں مانگو تم سننے والا اللہ ہے۔ اب اس کو بچوں کو ہم بار بار جب ریوائز کرتے رہیں گے تو بچوں کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک دفعہ پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے،
سارے جہانوں کا اکیلا، کرتا دھرتا اللہ ہے، سورج چاند سبھی روشن کرنے والا اللہ ہے، کون ہے میرا اس کے سوا، سب کا سہارا اللہ ہے، دل سے دعائیں مانگو تم، سننے والا اللہ ہے، یہ ہے جل جلالہ۔ اس کے بعد ہے نورانی قاعدہ۔ اب جب ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا، چھوٹے بچے ہیں تو سب سے پہلے الف با تو ہم پڑھائیں گے نہیں، پہلے ہم بچوں کو نقطے کی پہچان کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے سبق نمبر 1، گزشتہ سال کا دور، یعنی کیونکہ ہم نرسری 2 پڑھ رہے ہیں، نرسری 1 کا سبق ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ اور بھی زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن ہم نرسری 2 سے ہم نے سبق شروع کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم بچوں کو نقطے کی پہچان کریے، یعنی بچوں کو بتانا ہے دیکھو بیٹا یہ کیا ہے، یہ ایک نقطہ ہے، تو بچوں کو بتانا ہے یہ ایک نقطہ ہے، اس کے بعد یہ 2 نقطے ہیں، یہ 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے، 1 نقطہ 2 نقطے 3 نقطے، ٹھیک ہے۔ جب بچے کی یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر آگے چلنا ہے کہ یہ لکیر ہے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے، تو بچوں کو اس طریقے سے بتانا ہے کہ نقطہ 2 نقطے 3 نقطے، اس کے بعد لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کا اوپر 2 نقطے، لکیر کا اوپر 3 نقطے، لکیر کا اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے 2 نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے 2 نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر 2 نقطے، لکیر کے اوپر 3 نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر 3 نقطے، لکیر کے نیچے 2 نقطے، لکیر کے اوپر 3 نقطے، لکیر کے اوپر 2 نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر 2 نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے 2 نقطے۔ آپ اس سبق کو بار بار بچوں کی ریوائز کرائیں تاکہ بچوں کے ذہن میں اچھے طریقے سے سبق بیٹھ جائے۔ کس طریقے سے؟ بار بار اسی طریقے سے آپ کو پڑھانا ہے، ایک نقطہ 2 نقطے 3 نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر 2 نقطے۔ جب بچوں کی اس کی پہچان ہو جائے گی تو پھر آپ کو سبق آگے بڑھنا ہے۔ آپ بار بار پیچھے ہٹا کے ویڈیو دیکھتے رہے، ٹھیک ہے، بار بار بچوں کو پڑھاتے رہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد اب آگے کھولیں گے سبق، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے لکھا ہوا ہے یہاں پر مفردات، الف سے ذات تک حروف تہجی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب کیونکہ الگ الگ حروف ہیں تو الگ الگ حروفوں کو ہمیں پڑھانا ہے، یہاں ذات تک ہے تو صرف ہمیں ذات تک ہی بچوں کو یاد کرانا ہے۔ یہ 1 مہینہ کا سبق ہے، اگر بچہ 1 دن میں یاد نہیں کر پاتا آپ 2 دن میں یاد کراؤ، 2 دن میں نہیں کر پاتا 3 دن میں کراؤ، یعنی اگر 8 دن کے اندر بھی بچہ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر 8 دن میں یہ یاد کر لیتے تو سمجھ لو کہ آپ نے 1 مہینے کا سبق بچوں کو یاد کرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو کیسے یاد کرانا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے الف، ابھی یہاں پر اگر ہم الف بچوں کو زیادہ زور ڈالیں گے یعنی مخارج وغیرہ کا تو ابھی بچہ اس کو کور نہیں کر پائے گا۔ جب ہماری سبق یعنی پہلے سال کی کتاب لگے گی تو اس میں ہم قواعد تھوڑے سے بتائیں گے۔ یہاں پر یہ کہ الفاظوں پر دھیان دینا ہے، بس یہ ہے کہ بچہ صحیح طریقے سے تلفظ یعنی جو الفاظ ہے وہ صحیح طریقے سے نکال سکے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ الف، اس کے بعد با جو نکالنا ہے نا، جو ہمارے ہونٹ ہوتے ہیں، ایک باہر والا حصہ ہوتا ہے جو خشکی والا حصہ، اور ایک ہوتا ہمارے ہونٹ کے اندر جو تری ہوتی ہے، تری والا حصہ، تو ہمیں تری والے حصے سے با کو نکالنا ہے، یعنی تری والا حصہ دونوں ہونٹ ملا دینے ہیں، با نکل جائے گا۔ دیکھو با، ایسے ہی تا، اور ہاں ایک لفظ اور ہے، جیسے ہم جس طریقے سے ہم بچوں کو پڑھا رہا ہے، بچوں کو مجہول نہیں پڑھانا ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پڑھاتے ہیں نا بے تے سے، اس طریقے سے نہیں پڑھانا، ہمیں بچوں کو معروف پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ تو بچوں کو کیسے پڑھانا ہے؟ الف با تا، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے نقطوں کی پہچان ہوتی ہے نا، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، پھر سے نقطوں کی پہچان کرائی تھی یہاں پر کہ 1 نقطہ 2 نقطے 3 نقطے۔ یہاں پر بچوں کو بتانا بھی ہے کہ دیکھو بیٹا آپ نے پیچھے پڑھا تھا نقطہ، تو یہاں پر با کے نیچے ایک نقطہ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، ایسے ہی تا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو یہ بچوں کی نقطے کی پہچان ہوگی تو بچوں کو آرام سے یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو آرام سے یاد کر سکتا ہے بچہ، ٹھیک ہے۔ الف با تا سا جیم۔ ایک چیز اور دیکھو، جب ہم سا پڑھیں گے سا تو ہمیں سین کی آواز نہیں نکالنی اس میں، یہ صرف ہمیں سا پڑھنا ہے۔ سا کیسے نکلے گا؟ جو ہماری جو زبان ہے، تو جو زبان اوپر کے جو دانت، سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں نا چوڑے والے، وہاں پر اپنی زبان کی نوک لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو بالکل آرام سے نکل جائے گا سا سا، ٹھیک ہے۔ پڑھو الف با تا سا
جیم ہا یہ حلق سے نکلا ہوا، خا دال ذال، جیسے ہم نے تھا نکالا تھا نا، یعنی زبان آگے دانتوں جو اوپر والے دانت ہیں ان کی نوک پر لا کر ہم نے زبان رکھ دی تھی، تو ایسے ہی ہم ذال بھی نکالیں گے. جب ہم ذال پڑھیں گے تو زبان کی نوک جو ہے نا، جو آگے کی سامنے والے دانت ہیں وہاں پر ہم ٹچ کر دیں گے تو خود بخود نکل جائے گا. دیکھو ذال ذال، ٹھیک ہے. ایسے ہی را کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے را، اس کے بعد زا کو ہم سختی کے ساتھ میں پڑھیں گے زا، سین، ٹھیک ہے، شین. اب یہاں پہ یہ ایسے نہیں پڑھانا بچوں کو کہ چھوٹا سین بڑا سین، نہیں، یہ غلط ہے. آپ کو پڑھانا ہے سین، اس میں سیٹی نہیں آئے گی، اس میں صرف سین کی آواز آئے گی، سین. اور یہ ہے بڑا شین جسے ہم بڑا شین بولتے ہیں، لیکن اس میں ہم بچوں کو چھوٹا بڑا نہیں پڑھائیں گے. یاد رکھنا جس کو اوپر نقطہ ہوتے ہیں اس کے اندر سیٹی آتی ہے، اور جو جس کو اوپر نقطہ نہیں ہوتے اس میں سیٹی نہیں آتی. کیسے؟ سین، اس کے بعد پڑھانا میں شین، بڑا شین، ٹھیک ہے. بڑا شین گیا نہیں، اس میں سیٹی آئے گی. تو ہم بچوں کو کیسے پڑھانا ہے؟ سین شین صاد واد، یہ دونوں منہ بھر کے پڑھے جائیں گے. اب ایک دفعہ پڑھو، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد واد. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہاں پر 1 مہینے کا سبق ہو چکا ہے. یہاں پر دیکھو لکھا ہوا بھی ہے کتابوں کے اندر 1 مہینے کا. جب یہاں پر نیچے بھی دیکھ لیا کرو اگر آپ کے پاس کتاب ہے، اس کے بعد ہمیں آگے ہی کھولنا ہے پیج. جب یہ قاعدہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد حفظ سورہ شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ختم ہو گیا، یہاں سے حفظ سورہ شروع ہو گئی. اگر صفحہ دیکھو تو صفحہ بیٹھ رہا ہے آپ کا 35 یعنی 35 سبق بیٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب حفظ سورہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سب سے پہلے اوپر سے پڑھیں گے سبق نمبر 1. ٹھیک ہے، تعوذ تعوذ، اس کو بالکل آرام سے پڑھنا ہے. تعوذ تعوذ، اس میں ذال تو ذال کی آواز نکالنی ہے. تعوذ، اس کے بعد پڑھنا ہے اعوذ. بچوں کو ہم پورا ایک ساتھ نہیں پڑھائیں گے، ہم کاٹ کاٹ کے تھوڑا تھوڑا پڑھائیں گے. کیسے؟ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، بار بار ہم بچوں کو اس طریقے سے کاٹ کاٹ کر پڑھاتے رہیں گے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب یہ بچہ پڑھنے لگے تو پھر اس کو تھوڑا بڑھا دینا ہے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب یہ بچہ کی اب اتنا پڑھنے لگے تو پھر ہمیں پورا ایک سانس میں پڑھنا ہے. کیسے؟ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تعوذ، اس میں دیکھیں یاد رکھنا پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، تو اس کی حمزہ اور عین دونوں کی آواز الگ الگ نکلے گی. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ہے تسمیہ. تسمیہ یعنی بسم اللہ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بسم اللہ بھی ہمیں ایسے ہی پڑھانی کاٹ کاٹ کے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی دفعہ بچوں کو جب بچے کی بار بار ہم جب پڑھاتے رہیں گے بچوں کی زبان پر جب چڑھ جائے تو اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دینا. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب بچہ پڑھنے لگے تو پھر پوری ایک سانس میں پڑھانی ہے. کیسے؟ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یاد رکھنا دونوں ہاں بڑے ہیں تو یہ حرف سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، اب اوپر سے پڑھتے ہیں ہم تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حفظ سورہ اور یہ جو بچوں کو ساتھ ساتھ میں پڑھا جاتی ہے دینیات میں پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بچے شروع سے ہی نماز وغیرہ سب چیزوں کا عادی ہونے لگے. اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ عمل سے. آپ گھر پر رہ رہے ہیں تو بچوں کی کوشش کریں کہ بچوں کو نماز پڑھانے کی کوشش کریں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں بچوں کو اپنے ساتھ میں جوڑ لیں. ٹھیک ہے، جب صورت یاد ہو جائے گی تو بچہ آرام سے نمازی پڑھنے لگا کیونکہ اس میں ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. بھائی اس میں آپ کو قرآن شریف بھی سکھایا جا رہا ہے، ساتھ میں حفظ سورہ بھی یاد کرائی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ کو دعا و سنت. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یعنی
جو پہلے مہینے جو کے اندر جو سبق چلتا ہے وہ پھر دعا و سنت ہے. دعا و سنت یعنی کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ دعا چھوٹی چھوٹی دعا ہے, وہ یاد کرائی جاتی ہے. تو اب یہ ہے سب سے پہلا سبق نمبر 1, کسی مسلمان سے ملے تو سلام کریں. یعنی جب کسی سے ملیں گے تو سلام کریں گے. سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر اس میں سلام میں غلطی کرتے ہیں بہت سے بچے کرتے ہیں السلام علیکم, واو کی آواز نکالتے ہیں السلام علیکم. تو واو نہیں نکالنا, عین نکالنا, یاد رکھنا. السلام علیکم, السلام, بچوں کو کاٹ کاٹ کے یاد کرانا, پھر پورا ایک ساتھ پڑھانا, ٹھیک ہے. کیسے؟ السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. پھر ورحمۃ اللہ, اس میں بڑا ہاں ہے, ورحمۃ اللہ, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ٹھیک ہے. اب پورا ایک ساتھ یاد کرانا ہے. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو, کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. جب بھی کسی سے ملیں گے تو آپ سلام کریں گے, ٹھیک ہے. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہے علم حاصل کرنے کی دعا. اللہم انی, اللہم انی, یاد رکھنا, بار بار بچوں کو پڑھانا ہے. اللہم انی, اللہم انی, اللہم انی اسألک, اسألک علما نافعا, علما نافعا, علما نافعا. علم حاصل کرنے کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہم انی اسألک علما نافعا. سب سے یہ چیزیں جتنی بھی پڑھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ, کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ. دیکھو اصل چیز ہوتی ہے عمل. بچوں کو آپ اگر نیک بنانا ہے, بھائی دنیا تو فانی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. تو ان سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ علی, میں اپنے بیٹوں کو علم سکھاؤں یا میں مال حاصل کروں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بچوں کو پہلے علم یعنی دینی تعلیم دو. تو دینی تعلیم بہت ضروری ہے. تو اگر آپ مان لو آپ کے یہاں پر کہیں مسجد نہیں ہے, یا مدرسہ بہت دور ہے, یا مسجد بہت دور ہے, آپ نہیں بھیج سکتے وہاں پر, تو آپ گھر میں رہ کر آرام سے آپ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرا سکتے ہو اس ویڈیو کے ذریعے, میری ویڈیو کے ذریعے سے. اور آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو کچھ نہیں, آپ امیزون سے, فلپکارٹ سے, یا آپ دلی وغیرہ کے اندر سے, جیسے جہاں یہ کیا نام ہے مرکز نظام الدین سے کتابیں مل جاتی ہے. نہیں تو آپ کچھ نہیں کریں, اگر آپ کے پاس موبائل ہے, اینڈرائڈ بڑا موبائل ہے, ہر گھر کے اندر بڑا موبائل ہوتا ہے, آپ ایپ لوڈ کر لیں, اور اس ایپ کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی دکھایا ہے پیچھے, آپ اس ایپ کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا مکمل کورس کرا سکتے ہو فری میں, ٹھیک ہے. اگر کوئی بات ایسی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو آپ میرا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو, آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے. تو ایک چیز اور ہے کہ جب یہ دعا و سنت جو ہم اب آپ کو پڑھا رہا ہے, اس میں ہے کہ بچوں کو یہ عمل کے اندر لے کر آنا ہے. عمل کے اندر لانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, تو آپ ظاہر سی بات ہے دسترخوان بچھا کر بیٹھے, اور سب بھائی ماں باپ بھی بیٹھے, بچے کے ساتھ میں بیٹھے ہیں, تو آپ یہ دعائیں زور سے پڑھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. آپ کبھی خود پڑھیں, کبھی آپ بچوں سے پڑھا کہ بیٹا آپ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھاؤ, ٹھیک ہے. اس طریقے سے جب آپ یہ ریگولر کریں گے تو بچہ کی چیزیں عمل کے اندر آ جائیں گی, اور بچہ بھی نیک بنتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. دیکھیے, کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ, چھوٹی سی دعا ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ. اس کے بعد ہے ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت پڑھیں, یعنی جب بھی کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کیا پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. آپ مان لو دکان کھول رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکان بند کر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام, کوئی نیک کام کر رہا ہے, کسی کو پیسے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کام, کوئی اچھا کام کر رہا ہے, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نعمت حاصل ہو تو کہے, یعنی آپ کو کوئی چیز ایسے ملے تو آپ کیا کہیں, الحمدللہ. یہ بچوں کو یاد کرانی ہے, یعنی بچوں کو سمجھانے کے بیٹے کوئی نعمت آپ کو ملے, ٹھیک ہے, تو آپ کو اللہ کی تعریف کرنی ہے. کیسے, الحمدللہ, 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 ٹھیک ہے. ایسے ہی کھانے کے بعد کی دعا, جب کھانا کھا لے, کھانے کے بعد کی دعا کون سی پڑھیں گے, یہ پڑھیں گے الحمدللہ الذی. اس کو بچوں میں کاٹ کاٹ کر پڑھا رہا ہوں, تو آپ کو بچوں کو کاٹ کاٹ کر پڑھانی ہے.
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی ہے، وجعلنا من المسلمین بھی ہے، لیکن آپ کو یہ والی یاد کرنی ہے جو دینیات کے اندر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں کو دیکھو، ترمذی شریف، ٹھیک ہے، ایسے ابن ماجہ، ترمذی شریف، اس کے اندر جو بھی یہاں پر کیا نام ہے دعائیں وغیرہ جو بھی لی گئی ہے وہ باقاعدہ حوالے سے لی گئی ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ جب حوالے سے ہے تو معتبر کتاب مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھو اب ہم ایک دفعہ یہ پورا سبق ایک دفعہ ہم دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں. یہ سمجھو کہ ایک مہینے کا سبق ہے. ٹھیک ہے، یہ بچوں کو آپ ایک مہینہ کا سبق ہے، آپ بچوں کو ایک ہفتے کے اندر یاد کرا دیتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ بچوں کو آپ نے ایک مہینے کا سبق یاد کرا دیا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیے. کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم حاصل کرنے کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا. کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ. ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نعمت حاصل ہو تو کہے الحمدللہ. کھانے سے پہلے کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ ایک مہینے کا سبق پورا ہو گیا. یہ ہے دعا و سنت. اس کے بعد ہمیں جو کھولنا ہے وہ کھولنا ہے عقائد کا سبق. عقائد یعنی ہمارا عقیدے کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عقائد ہے. سبق نمبر 1 کلمہ طیبہ، تاکہ بچوں کو یعنی شروع سے ہی ساری چیزیں یاد ہونے لگے. ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ، لا الہ، لا یعنی تھوڑا تھوڑا کاٹ کے پڑھانا ہے. لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پھر جب بچہ یہ پڑھنے لگے تو آپ پھر پورا ایک ساتھ میں پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نماز. ٹھیک ہے، اس میں جو پڑھانے کی جو اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ دینیات کو پڑھانے میں کہ پہلے 40 منٹ آپ نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، اس کے بعد باقی اور جتنے بھی اسباق ہیں وہ 5-5 منٹ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نماز. اب نماز کو سب سے پہلے وضو کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وضو کیسے کرنے ہے. بظاہر سی بات ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اس پاکی کو وضو کہتے ہیں. بچوں کو جب آپ بار بار پڑھاتے رہو گے تو بچہ آرام سے یاد کر لے گا. نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اس پاکی کو کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے اور پاک ہونے کی نیت کرنا ہے. یعنی جب آپ نماز، ظاہر سی بات ہے نماز سب سے اوپر ہے عبادت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں آپ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یعنی فرش پر عطا فرمائی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور آپ کو یہ اوپر یعنی آسمان پر عطا کی گئی. تو اس لیے تو نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یعنی وضو کرنی ہے. اور وضو کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے اور پاک ہونے کی نیت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نمبر 2 پاک اور صاف پانی سے وضو کرنا. یہ بچوں کو یاد کرانا ہے بار بار. ٹھیک ہے، ایسے ہی نمبر 3 بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا ہے. یا جب آپ وضو شروع کریں گے تو پہلے بسم اللہ کہیں گے. یہ بھائی ظاہر سی بات ہے 1 2 3 ہے، اس کو بار بار پڑھاتے رہیں گے تو یہ سمجھو ایک مہینے کا سبق ہے. یہ بچوں کو آرام سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اس پاکی کو کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے اور پاک ہونے کی نیت کرنا. نمبر 2 پاک اور صاف پانی سے وضو کرنا. نمبر 3 بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا. اگر مان لو کسی سے اردو نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے یہ کتابیں کے اندر ہندی کے اندر بھی ہے تو آپ ہندی کے اندر بھی آرام سے یاد کرا سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایپ کے اندر جو ہے نا وہ ہندی کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسلامی معلومات. اسلامی معلومات پر جو سوال جواب ہے تاکہ بچوں کو سوال جواب بھی یاد ہو جائے. اور یہ اردو کے اعتبار سے جو سبق یعنی اس میں جو صفحہ ہے وہ صفحہ نمبر 55 ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو اس کے بعد ہے اسلامی معلومات. ہے سبق نمبر 1 سوال تم کون ہو. یعنی بچوں سے سوال کیا جا رہا ہے بھائی تم کون ہو. بچہ جواب دے گا ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بار بار یاد کرانا ہے کہ سوال تم کون ہو، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں. سوال تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، جواب ہمارا مذہب اسلام ہے. اس کے بعد ہے سوال ہم کو اور ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا، جواب ہم کو اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بار بار جب ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو بچہ آرام سے یہ سمجھو کہ 4-5 دن کے اندر یاد کر لے گا. لیکن یہ 1 مہینے کا سبق ہے. اگر آپ یہ سمجھو کہ آپ بچوں کو صرف دین کے لیے 1 گھنٹہ نکال کر اگر آپ یہ کتابیں پڑھائیں
1 گھنٹہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ یہ سمجھو کہ قریب قریب دین کی جتنی بھی موٹی موٹی جو ضروری معلومات ہے وہ ساری اس دینیات سے آپ کے بچوں کو پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنی یہ سمجھو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 سال کا جو کورس ہے، یہ 5 سال کا کورس اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں تو جو قاری صاحب ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ مسائل وہ سیکھ سکتا ہے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے سوال؟ تم کون ہو؟ جواب ہم مسلمان ہیں۔ سوال تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سوال ہم کو اور ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ہم کو اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ 1 مہینے کا سبق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بس ایک سبق اور ہے آخری، اس کے بعد ہے عربی، ٹھیک ہے۔ عربی کا جو سبق ہے، اس کا جو صفحہ ہے وہ ہے 62، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 1 اعداد گنتیاں، ٹھیک ہے۔ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو اس میں جیسے اعراب آ رہا ہے تو ان کو آپ محذوف کر دو، ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ کیسے ہے؟ سبق نمبر 1 اعداد گنتیاں، 1 1 یعنی واحد عربی میں 1 کو کہتے ہیں، 2 عربی میں 2 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 3 کو کہتے ہیں، 4 4 کو کہتے ہیں، 5 5 کو کہتے ہیں۔ اب کیسے یاد کرانا بار بار بچوں کو؟ آپ کہلوانا ہے 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5، 1 1 2 3 3 4 4 5 5۔ یہ بچہ کا 1 مہینے کا سبق ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو میں ویڈیو بناؤں گا تو ہر مہینہ کا، یعنی ہر مہینہ کا 1 مہینہ کا سبق ہم ایک ویڈیو پر ڈالیں گے۔ تو یہ سمجھو کہ 10 ویڈیو کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک کتاب پوری مکمل ہو جائے گی 10 ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہر مہینے کا ایک سبق ایک ویڈیو کے اندر آئے گا۔ آپ کوشش کریں، آپ اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم سے آراستہ کرانا ہے تو بہت آسان، بہت سہل کہ آپ اس طریقے سے دینیات کا آپ گھر بیٹھے بھی ایپ کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا سکتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔